سب سے پہلے لغت میں اتر کر توبہ اور استغفار کا معنی ہم جانتے ہیں۔ تابہ یتوبو، توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹ کر واپس آنا۔ ایک شخص راستہ بھٹک گیا، اس کے قدم غلط راستے پر اٹھ گئے، آگے جا کر اسے احساس ہوا کہ میں غلط راستے پر ہوں، وہ الٹے قدموں واپس آتا ہے اس راستے پر جہاں سے اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اسے کہتے ہیں عربی میں توبہ، اور جس جگہ وہ واپس آیا ہے اسے کہتے ہیں متاب۔ تو شریعت کی اصطلاح میں ایک شخص گناہ یا معصیت کے راستے پر قدم بڑھا دیتا ہے، چند قدموں کے بعد اسے احساس ہوتا ہے میرے قدم غلط جانب اٹھ رہے ہیں، وہ اب الٹے قدموں واپس آئے گا، اس جگہ پر کھڑا ہوگا جہاں سے گناہ یا معصیت کی طرف قدم بڑھا تھا۔ اسے کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں توبہ۔ استغفار، غفران، غفر کا معنی ہوتا ہے پردہ پوشی، کسی چیز کو ڈھانک دینا، کسی چیز کو چھپا دینا۔ عرب لوگ کہتے ہیں غفر المتاع فی الوعاء، صندوق کے اندر سامان رکھ کر اسے چھپا دیا۔ نزول قرآن کے زمانے میں عرب عورتیں بالوں میں تیل لگایا کرتی تھیں، دوپٹہ یا اوڑھنی سر پر رکھنے سے پہلے وہ تیل لگے ہوئے بالوں پر ایک کپڑا باندھتی تھیں، اور اس کپڑے کا فائدہ یہ تھا کہ وہ کپڑا اوڑھنی کو، دوپٹے کو، چادر کو تیل کے داغ دھبوں سے بچا لے۔ اس کپڑے کو عربی میں کہتے تھے غفارہ۔ تو شریعت کی اصطلاح میں غفران یا استغفار کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں پر عفو قلم پھیر دے، معافی کا قلم پھیر دے۔ اس سے بھی آسان انداز میں اگر میں بات کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ استغفار گناہوں سے تحفظ کے قلعے کا نام ہے، اور بندہ مومن استغفار کے قلعے میں محفوظ ہو کر اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، رب العالمین کو اپنا قبلہ، اپنا کعبہ سمجھتا ہے، اسے کہتے ہیں توبہ۔ تو استغفار کے قلعے میں بندہ مومن اپنے آپ کو محفوظ کر کے اللہ رب العالمین کی طرف جو توجہ کرتا ہے اسے کہتے ہیں توبہ و استغفار۔